ٹھنڈک، ہمارے سروں کا تاج، ہمارے روحانی باپ کا درجہ رکھنے والے حضرت قبلہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی جانشین مکرم ابھی آپ کے سامنے بہت ہی عمدہ، بڑی ہی پرتاثیر ان کے متعلق اور ان سے دیگر افراد جو بھی متعلقین سے بڑے واقعات بھی سنائے اور نصائح بھی فرمائے، اور اسی لیے ہی ہم حاضر ہوئے تھے کہ ایک بات بھی پلے پڑ گئی تو ہماری زندگی بھی بدل جائے گی، آخرت بھی سدھر جائے گی۔ انسان کی فطرت میں ہے گناہ کرنا، غلطیاں کرنا، فطرت میں ہے، لیکن رب ذوالجلال ان گناہ گاروں کو بہت پسند کرتے ہیں جو اپنے گناہوں پہ نادم ہو جائیں، شرمندہ ہو جائیں اور معافی مانگ لیں، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام میرے اور آپ کے بابا ہیں، پہلے بشر ہیں، پہلے انسان ہیں۔ رب نے جب ان کو جنت میں پیدا فرمایا، خلقتہ بیدی نفختہ من روحی، اللہ نے ان کو جنت میں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے، اور ان کو ایک چیز سے منع کیا کہ اس کے قریب نہیں جانا۔ پہلا حکم ہے کہ روکا گیا کہ اس کے قریب نہیں جانا، لیکن جب شیطان کو ان سے حسد ہوا جنت میں، یعنی حسد کی بیماری کا آغاز جنت سے ہوا ہے، اور حرص کی بیماری کا آغاز بھی جنت سے ہوا ہے۔ حسد کیا کہ آدم کو رب نے ہاتھوں سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا۔ آدم کو اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ سارے اعزازات اس کے پاس چلے گئے، اور میں جو ہزاروں لاکھوں سال سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، جنت میں آ گیا ہوں۔ تو اس نے حسد کیا کہ میں اللہ کے قرب سے آدم کو کیسے دور کروں۔ جب سنا کہ رب نے ان کو منع کیا تو آدم کے پاس تو نہیں جا سکا، دادی حوا کے قریب چلا گیا اور جا کے کہا کہ اگر تم نے اس دانے کو کھا لیا تو میں قدیم زمانے سے ادھر ہوں، طویل عرصے سے جنت میں، مجھے یقین ہے کہ آپ جنت سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ جب یہ بات ان کے دل میں ڈالی تو حرص پیدا ہو گیا جنت میں رہنے کا، تو دونوں نے وہ عمل کر لیا جس سے رب نے منع کیا تھا، یعنی دانا کھا لیا۔ غلطی ہو گئی، پہلی غلطی ہے، زمین پہ اتار دیے گئے، لباس اتر گئے نورانی، جدا جدا کر دیے گئے۔ سیدنا آدم علیہ السلام 200 سال رب کو مناتے مناتے روتے رہے، روتے رہے، آخر رب سے التجا کر دی کہ مولا آپ کو میرے اوپر رحم نہیں آتا، 200 سال ہو گئے مجھے روتے ہوئے۔ اور رب نے فرمایا کہ آدم تم تو جنت کے لیے رو رہے ہو، کیونکہ جنت چھوڑ کے آئے ہو، تمہیں جنت یاد آتی ہے، میرے لیے رو تو پھر ہم بھی کچھ آپ کے لیے کریں گے۔ پھر آدم علیہ السلام نے مزید 100 سال رب کی ذات کے لیے رو رو کے گزارے، 100 سال کی عمر اندازہ لگائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے آنسو جمع کیے جائیں تو دریا بہہ جائیں، ندیاں بہہ جائیں، ساری اولاد آدم کے آنسو ایک طرف، اکیلے بابا آدم علیہ السلام کے آنسو ایک طرف، کیا اخلاص ہوگا ان آنسو میں۔ 300 سال رونے کے بعد اللہ نے کلمات القا کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اقبال جرم ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اقبال کیا اپنی غلطی کا،
دنیا میں اگر کسی عدالت میں کوئی ملزم جا کے اقبال جرم کر لے تو عدالت مجبور ہوتی ہے اس کو سزا دینے کی. کس نے جرم قبول کر لیا اب تو گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے. دنیا کی عدالت میں اقبال جرم کرو تو سزا، اور رب کی عدالت میں اقبال جرم کرو تو جزا، نیکی، معافی. رب نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا، تعلقات بحال ہوئے. آدم علیہ السلام نے التجا کی کہ مولا میں تو اپنی اولاد کو یہ نصیحت کر کے ہی جاؤں گا کہ رب کی نافرمانی نہ کرنا، رب کو منانا بڑا مشکل ہے. 300 سال ہو گئے مجھے رب کو مناتے اور مجھے یقین ہے میری اولاد آپ کی نافرمانی نہیں کرے گی. اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا آدم اگر آپ کے کہنے میں آپ کی اولاد نے میری نافرمانی ترک کر دی، صرف نیکیاں کرتے رہے، تو پھر میں رب اور مخلوق پیدا کروں گا جو گناہ بھی کرے گی، غلطیاں بھی کرے گی، اور میری رحمت کے تقاضے توبہ بھی کرے گی، اور میں توبہ کا دروازہ ان پہ کھول دوں گا. یعنی ایک وہ کرن ہے رب کی رحمت کی جو صرف رب نے ایک ذریعے سے بھیجنی ہے، گناہ کے ذریعے سے، کہ بندہ ادھر گناہ کرے ادھر رب سے ڈر جائے، توبہ کرے، تو اس کو رحمت اللہ کی ڈھانپ لیتی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا حاملین عرش ملائکہ کو، جو فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، کہ جب بھی دھرتی کے اوپر میرا بندہ گناہ گار توبہ کے الفاظ منہ سے نکالے، تم نے آمین 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 شروع کر دینا ہے کہ اللہ اس کی دعا قبول کر لے، اس کو معاف کر دے. جب بھی بندہ میں یہ آپ گناہ کی توبہ کرتے ہیں تو رب ذوالجلال فرشتہ بھیجتے ہیں، دیکھو سنو یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے زبان سے، اللہ یہ توبہ کر رہے گناہ سے. اچھا میرے بندے کو یقین ہے اس بات کا، مجھے تو اس نے نہیں دیکھا کہ اس کا کوئی رب بھی ہے، اس کا کوئی مالک بھی ہے، اس کو یقین ہے. ہاں اللہ یقین ہے تو آپ کے آگے رو رہا ہے. اچھا یہ بھی یقین ہے کہ اگر میں غلطی پہ توبہ نہ کروں تو میرا رب میرے سے ناراض ہو جائے. اللہ یہ بھی یقین ہے، اسی لیے تو توبہ کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں پھر یہ بھی میرے بندے کو یقین ہے کہ توبہ کرے گا تو میں رب اس کو معاف بھی کر دوں گا. ہاں جی یہ بھی یقین ہے تو تبھی تو توبہ کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے میرے بندے نے میرا کنڈا کھٹکایا ہے، میرے در کرم کا کھول دیا، اپنے بندے کی خطاؤں کو معاف کر دیا. بزرگ بیٹھے ہیں، کوئی 60 سال سے اوپر ہے، کوئی 70 سال کے قریب ہے. اس حصے میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں تھے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہوا، مزید احکامات کا آنا بند، جو آنے تھے آ گئے. اب جو 3 مہینے 10 دن بقیہ آپ کے ایام بچے تھے رب نے اس کی ترتیب الگ سے بنا دی. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک. آمنہ کے لال کو رب نے کیا حکم دیا؟ اب جو ایام بچ گئے فسبح، آپ نے میری تسبیح کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے نا ملائکہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں نا. میں نے ایک دن سوچا کہ اللہ آپ نے مجھے کیوں پیدا کیا، تو پتہ چلا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے پیدا کیا. پھر میں نے سوچا ملائکہ کو کیوں پیدا کیا، اور میں تسبیح کے لیے. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں اور تعریف بھی کرتے ہیں، حمد بھی کرتے ہیں ملائکہ. لیکن جب آمنہ کے لال پیدا ہوئے، آقا علیہ السلام تشریف لائے دنیا میں، اور رب نے ملائکہ کو حکم دیا کہ اب میری تسبیح بند کرو، میری تسبیح بند کر دو. اب کیا کرنا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تم میرے محبوب کی تعریف شروع کر دو. ملائکہ کو اللہ نے حکم ہی بدل دیا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ رب نے ساری کائنات اپنی پہچان کے لیے بنائی. کنت کنزا مخفیا
وَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ، میں ایک مخفی خزانہ تھا، من میں آیا پہچان کرواؤں۔ زمین کو پہچان ہوئی تو اللہ کی تسبیح میں ہے، آسمان کو پہچان تھی تو اللہ کی تسبیح میں ہے، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ رب کی تسبیح کرتا ہے۔ ہم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، لیکن جب قیامت آئے گی، زمین لپیٹ دی جائے گی، جس کا مقصد ہے کہ اللہ کی تسبیح ختم زمین سے۔ آسمان جب جھڑ جائے گا، ہٹ جائے گا، تو آسمان سے بھی اللہ کی تسبیح ختم۔ چاند سورج ٹکرا جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے ستارے، تو اللہ کی تسبیح جو یہ کرتے ہیں وہ بھی ختم۔ درخت کرتے ہیں، ان کے پتے کرتے ہیں، جب درخت ہی نہیں بچیں گے تو وہ بھی تسبیح ختم۔ پرندے کرتے ہیں، درندے کرتے ہیں، نظر آنے والی یا نہ نظر آنے والی مخلوقات، ملائکہ ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، حیوان ہیں، ساری مخلوق، کل من علیہا فان، سب چیز جب ختم ہو جائے گی تو رب کی تسبیح سمجھو دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ ختم جو ہو گئی، کیا رب کو فرق پڑا؟ فرمایا رب کو نہ ضرورت تھی، نہ رب کو کوئی فرق پڑا کہ تسبیح کرنے والا کوئی نہیں تو رب کی شان کم ہوگی۔ نہیں، رب کی تسبیح تو ختم ہو سکتی ہے، رب خود کر دیں گے، لیکن آمنہ کے لال کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ کہ رب فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، میں اپنے محبوب کی تعریف پھر بھی کرتا رہوں گا۔ فرمایا کہ یہ آپ کی شان ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، آپ استغفار شروع کر دیں۔ آپ تو معصوم عن الخطا تھے، آپ کے پاس تو کوئی گناہ کا شائبہ ہی نہیں، تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اولیاء علماء محفوظ عن الخطا ہوتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے اوپر جب قارون نے ایک لڑکی کو لا کے تہمت لگانے کی کوشش کی، نوجوان حسین لڑکی کو پیسہ، معاوضہ، انعامات کی لالچ دے کے لے آیا، تو اس نے قارون نے آ کے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا جی زنا کی سزا، اگر شادی شدہ زنا کرے تو اسے رجم کرو، اتنی پتھر مارو کہ وہ مر جائے، اور اگر کنوارا مرد عورت کرے تو اسے 70 کوڑے مارے جائیں۔ تو قارون نے کہا کہ یہ کلیہ قاعدہ صرف عام لوگوں کے لیے، امتوں کے لیے، یہ انبیاء کے لیے بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قاعدہ تو اللہ کا پوری کائنات کے ہر انسان کے لیے ہے، لیکن انبیاء یہ فعل کر نہیں سکتے کہ انبیاء معصوم من الخطا ہوتے۔ اس نے کہا نہیں، مسئلہ بتائیں کہ اگر انبیاء سے بھی یہ فعل ہوتے تو انسان ہے نا، ہو جائے۔ جب اس نے ضد کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں جی، میرے رب کا قانون سب کے لیے برابر ہے، چاہے نبی کیوں نہ ہو۔ تو اس نے پیچھے ٹھہری ہوئی خاتون سے اشارہ کیا کہ یہ خاتون کہتی ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ وہ تو تیار کر کے آیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جو اپنا چہرہ کپڑے میں ڈھانپ کے رکھتے تھے کہ ان کے چہرے میں اتنی نور تھا کہ کسی کی نظر ان کے چہرے پہ ٹکتی نہیں تھی، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تاکہ میں دیکھوں یہ کون ہے میرے اوپر الزام لگانے والی۔ تو اس خاتون کی نظر جب اس حسین چہرے پہ پڑی، پر نور چہرے پہ، تو وہ گر گئی اور اس کے چیخنے لگی۔ اس نے کہا قارون، چاہے 100 اونٹ بھی خزانوں کے میرے حوالے کر، میں ایسے عظیم انسان پہ تہمت نہیں لگا سکتی، ان کا چہرہ تو دیکھو۔ تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے لیے ایک پروگرام بن کے آیا تھا، یہ تو رب نے میری عزت کو بچا لیا۔ شکر ادا کیا مولا، تو نے میری عزت کی لاج رکھ دی۔ بہرحال لمبا قصہ ہے۔ تو فرمایا وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، آپ نے استغفار کرنا ہے اور رب بخشتے جائیں گے۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم گناہ کریں تو تب توبہ کریں گے، چلو بھی گناہ کے بعد توبہ کر لی، پھر ہم توبہ نہیں کرتے کہ جب کبھی گناہ ہوگا تو پھر توبہ کریں گے۔ یعنی گناہ ہونا ضروری نہیں ہے توبہ کے لیے۔ آمنہ کے لال گناہوں سے پاک تھے، پھر بھی رب نے فرمایا قُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ،
وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، آپ استغفار تو کریں، آپ کا رب آپ کو معاف کر دے گا۔ یعنی میں نے ایک دفعہ توبہ کی تو رب نے میری خطاؤں کو معاف کر دیا، پھر میں نے ہی توبہ کی تو پھر اللہ نے میری ہی بیوی کے گناہوں کو معاف کر دیا، پھر میں نے ہی توبہ کی تو اللہ نے میری ماں بہن بیٹیوں کے گناہوں کو معاف کر دیا، پھر میں نے ہی توبہ کی اللہ نے 7 نسلوں کے گناہوں کو معاف کر دیا، پھر میں نے ہی توبہ کی تو اللہ نے میرے ہمسایوں کی خطاؤں کو بھی معاف کر دیا۔ ایک توبہ ایک انسان نہیں، انسانیت گناہگار انسانیت کے گناہوں کے مٹنے کا بہانہ ذریعہ بنتی ہے۔ اسی لیے تو ہم جنازے میں جا کے یہی کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا۔ ہمیں علم ہے کہ اس کے ذریعے ہم اولین و آخرین کے لیے اللہ سے توبہ کے کلمات کہہ کے معافی دلوا سکتے ہیں۔ اس لیے گناہ انسان کی فطرت میں ہے۔ قیامت کا دن آئے گا، تمہیں تو یہاں پتہ نہیں چلتا گناہ کا اور ثواب کا۔ ثواب ایک نیکی ہے، نیکی یعنی ثواب مل گیا، وہ ثواب نیکی ہے۔ گناہ اور ثواب یہ نیکیاں قیامت کے دن تلیں گے، اعمال تلیں گے، میزان ترازو لگے گا۔ ایک پلڑا 7 زمین و آسمان سے بڑا ہوگا، ایک پلڑا ترازو کا اتنی بڑا، اس کے اندر عدل کا ترازو۔ کتابوں میں لکھا ہے یا میکائیل علیہ السلام تولیں گے یا جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں کانٹا ہوگا، سمجھانے کے لیے ہے کہ کانٹا ہوگا، تلے گا تو وہاں پہ پتہ چلے گا کہ ایک بندے کی نیکیاں پلڑے میں ڈالی گئی اور ایک نیکی کم پڑ گئی۔ اللہ فرمائیں گے یعنی نیکی کیا کم پڑ گئی؟ گناہ اور نیکیاں برابر ہو گئی۔ ایک نیکی ملے تو پلڑا بھاری ہوتا ہے، نہیں ملتی تو مقام اعراف پہ جا کے انتظار کرنا پڑے گا۔ مقام اعراف کا انتظار بھی اتنی دردناک کربناک ہے، میں تو مولا سے دعا مانگ رکھی ہے کہ مولا ادھر روح نکلے ادھر تیرا دیدار ہو جائے۔ ہم سے نہ قبر کی تکلیف برداشت ہوگی نہ حشر کی تکلیف برداشت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی علیہ السلام کے غلام مدینہ منورہ میں حاضر ہوئے، کملی والا اللہ آپ سب کو مدینہ دکھائے، آمین کہہ دے۔ اللہ مدینے والے آقا کا دیدار بھی مجھ جیسے گناہگار کو، آپ جیسی ہستیوں کو بھی اللہ روزانہ کا نصیب کر دے۔ ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ ان نظروں سے، بیکار گندی نظروں سے جس سے ہم نے دنیا کے اندر شہوت سے دیکھا، غصے سے دیکھا، انتقام سے دیکھا، ہم نے مختلف جذبات سے دیکھا، اس آنکھ کے اس قابل تو نہیں ہے کہ محبوب کا دیدار۔ اگر محبوب کا دیدار ہو گیا تو یقیناً یہ آنکھ جہنم کی آگ سے بچ جائے گی۔ مدینہ منورہ کے اندر ہماری نسبتیں قائم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نسبت مدینے سے جوڑ رکھی ہے۔ ہمارا سب کچھ مدینے، جیسے ابھی آپ نے نعت شریف سنی ہے، مدینے کی نسبت سے نام تھی۔ جب بھی مدینے کا تذکرہ آتا ہے تو ہمارے دل کے اندر ہلچل لگ جاتی ہے کہ اللہ کون سی گھڑی آئے کہ اڑتے جائیں تیرے محبوب کا گنبد خضرا کا نظارہ کر کے آئے۔ اللہ ہم ترستے تڑپتے رہیں گے اور تیرے محبوب کا در کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ فرمایا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھو، جنہوں نے 40 سال مدینے کی پاک دھرتی پہ جوتا نہیں پہنا، جنہوں نے 40 سال مدینے کی پاک دھرتی پہ تھوک نہیں ڈالی ہے، پیشاب نہیں کیا، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے سفر باہر نہیں کیا، حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، کعبے جیسا شہر تھا، شاگردوں نے کہا امام صاحب یہ عمل جو آپ نے اختیار کیا ہے کیا اس کا شریعت میں کوئی حکم تھا کہ جوتا نہیں پہننا؟ شریعت میں تو حکم نہیں تھا، البتہ مساجد کے لیے حکم تھا۔ جانماز پہ بھی پاؤں رکھتے ہیں تو جوتا پیچھے کر دیتے ہیں، مسجد کچی ہو یا پکی ہو مسجد، ہم جوتا باہر اتار کے آتے ہیں۔ اگر حکم ملتا کہ مدینے میں جوتا پہن کے نہ ہو، رب کعبہ کی قسم ہے ہم تو یہیں سے مدینے ننگے پاؤں چلے جاتے، کبھی بھی جوتا نام چیز پہنتے ہی نہ۔ لیکن کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ تم سچے ہو، میں تو اس لیے نہیں جوتا پہنتا کہ میں جوتے والا پاؤں وہاں نہ رکھ دوں جہاں میرے محبوب میرے آقا کے پاؤں کی تلیاں لگی ہوں، وہاں بے ادبی نہ ہو جائے۔ میں نے ایک دن سوچا اللہ یہ کیا نالین تھی، کیا قدمین تھے کہ وہی نالین و قدمین میرے آقا معراج پہ گئے
براق پہ بیٹھ گئے، پہلے آسمان پہ قدم رکھا، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں ساتویں اور سدرۃ المنتہا تک اسی نالین اور قدمین کے ساتھ عرش علا پر قدم رکھا۔ وہی نالین و قدمین تھے کہ پوری جنت کی سیر کر کے میرے آقا زمین پہ جب آئے، جہاں قدم رکھنے کا آغاز کیا وہیں سے جنت کا راستہ کھلتا گیا۔ آپ مدینے میں رہے تو رب نے پورے مدینے کو جنت بنا دیا۔ المدینہ جزء من الجنہ، رب نے پورے مدینے کو جنت بنا دیا۔ پر میں قرآن اوراق سے نکل کر، سینوں سے نکل کر عرش پہ چلا جائے گا، آیا اوپر سے تھا۔ ایمان پوری دنیا سے اٹھ کر مدینے چلا جائے گا، کیونکہ ایمان مدینے سے آیا ہے۔ ان الایمان لیارض الی المدینہ کما تارض الحیۃ الی جحرہا، اور میں ایمان مدینے میں واپس پلٹ جائے گا۔ تو ایمان کا مرکز مدینہ ہے، اسلام کا محور مدینہ ہے، برکت والا شہر مدینہ ہے۔ پہلے مدینہ یثرب تھا، بیماریوں کا گڑھ تھا، میرے آقا نے قدم رکھا، میرے رب نے مدینہ کو طیبہ بنا دیا، پاک بنا دیا، طیبہ بنا دیا، منورہ بنا دیا۔ ایک دن کے لیے، قیامت تک کے لیے یہ وہ مدینہ ہے۔ صرف اپنی طرف سے 70,000 فرشتہ صبح آتا ہے، حاضری دے کے پلٹ جاتا ہے، 70,000 شام کو آتا ہے، خالی حاضری نہیں دیتا، درود و سلام پڑھتا آتا ہے، درود و سلام پڑھتا جاتا ہے۔ تو یہ وہ مدینہ ہے جس کی تڑپ میرے دل میں ہے۔ میں نے سوچا کہ اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے مدینے سے دیا ہے، کیونکہ آدھا قرآن مکہ میں ملا، آدھا ملا تو مدینے میں ملا، پردے کا حکم مدینے میں ملا، زکوٰۃ کا حکم مدینے میں ملا، جہاد کا حکم مدینے میں ملا، تحویل قبلہ مدینے میں ہوا، شراب حرام مدینے میں ہوئی، حج کا حکم مدینے میں ملا، رمضان کے روزے کا حکم مدینے میں ملا، جمعہ کا حکم مدینے میں ملا، عیدین کا حکم مدینے میں ملا، پہلی قبر بنی، جنت البقیع بن گئی، مدینے میں ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جس میں 2 رکعت نماز پڑھ کے بندہ نکلتا بعد میں ہے، گناہ اس کے پہلے ہی سارے معاف ہو جاتے ہیں، وہ مدینے میں ہے۔ اور جبل احد 18 کلومیٹر لمبا پہاڑ، جنت کا یحبنا ونحبہم جبل من جبال الجنہ مدینے میں ہے۔ وادی عقیق جنت کی مدینے میں ہے، خاتون جنت مدینے میں ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ مدینے میں ہے، میرے آقا کی 4 بنات مدینے میں ہے، 9 ازواج مدینے میں ہے، پھپھیاں مدینے میں ہیں، والد ماجد مدینے میں ہے، میرے آقا کے غلام ابو بکر عمر عثمان مدینے میں ہے، حلیمہ سعدیہ مدینے میں ہے، تو 10,000 میرے آقا کے کم و بیش غلام مدینے میں ہیں۔ وہ جنت کے والی آمنہ کے لال بھی مدینے میں ہے۔ اسی لیے کہا کہ المدینہ جزء من الجنہ۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کی قبر پہ مراقبہ کر کے آیا ہوں، بیٹھا رہا کافی ٹائم۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ، حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ساری ہستیاں، اس سے بھی کئی گنا زیادہ، یہ عراق الانبیاء، عراق الاولیاء، اللہ تعالیٰ آپ کو دیدار نصیب فرمائے۔ ان سے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ مکہ کی شان زیادہ ہے یا مدینہ کی شان زیادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا جب تک محبوب مکہ میں تھے مکہ کی شان زیادہ تھی، جب محبوب مدینے آ گئے اب مدینے کی شان زیادہ ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ مدینے کی شان زیادہ ہے یا جنت کی شان زیادہ ہے؟ بتایا گیا کہ جب تک محبوب مدینے میں ہے مدینے کی شان زیادہ رہے گی، جب آقا جنت میں قدم رکھیں گے پھر جنت کی شان بھی بڑھ جائے گی۔ نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو مدینے کی گلیوں میں دیکھا۔ اللہ آپ سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ صحابہ نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں ڈرا رکھا ہے کہ موت، روح کی جدائی بڑی سخت ہے، یہ تو پتہ ہے نا آپ کو کہ مرنے والا کو زندہ ہو کے آتا بتا کے جاتا کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آمنہ کے لال آخری وقت ہے، دخلت علیہ جبرائیل وراہ اسرائیل بإذنی واختارنی ربی، جبرائیل و اسرائیل میری اجازت سے اندر آ گئے ہیں، وقت
واختارنی ربی، میرے رب نے مجھے جینے کا اختیار بھی دے دیا ہے، لیکن میں نے رفیق الاعلیٰ اللہ کی ملاقات کو پسند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عمل شروع کیا، جیسے آٹے سے بال نکلتا ہے اتنی آسانی لائی گئی، پھر بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگی۔ جبرائیل اور اسرائیل علیہ السلام دونوں ٹھہرے ہیں ہاتھ جوڑ کے، یا رسول اللہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ اور میں ہاں جی تکلیف ہو رہی ہے، اور اس تکلیف کے بدلے میں جبرائیل میرے رب سے التجا کر دے کہ میرا رب جو تکلیف بھی دینی ہے روح کی جدائی جی کی، مجھ اکیلے محمد کو دے دیں اور میری آنے والی ساری امت کو اس تکلیف سے بچا لے۔ تو یہ وہ موت کی وقت کی تکلیف ہے۔ صحابہ ڈرے ٹھہرے ہیں، پھر قبر کی وحشت کا ڈر ہے، قبر کے عذاب کا ڈر ہے، ساری آخرت کی مناظر ہیں، جس سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ قبرستان سے گزرتے، تڑپ گرتے، روتے روتے گر جاتے، بے ہوش اٹھا کے لائے جاتے، تو لوگوں نے صحابہ نے پوچھا کہ موت کے تذکرے پہ آپ نہیں روتے، کسی اور بات پہ نہیں روتے، لیکن جب قبرستان سے گزرتے ہیں تو آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ میرے محبوب نے بتایا ہے آخرت کے منازل میں سے یہ پہلی منزل ہے، جو اس میں پھنس گیا ساری منازل میں پھنستا جائے گا۔ لیکن قبر انتظار گاہ ہے، یاد کرنا، یاد رکھنا، یہ قبر نعمت ہے۔ مجھے خود بڑا ڈر لگتا تھا اس قبر سے، لیکن اتنی تسلی ہو گئی کہ رب نے کیا کرم کر دیا۔ جلدی چاہتے میرے رب تو فیصلہ کر سکتے تھے، جنتی جنت چلا جائے، جہنمی اب جہنم چلا جائے، لیکن رب نے جلد بازی نہیں دکھائی، فرمایا اس کو قبر میں ڈالو، انتظار کرے قیامت کی صبح تک، قیامت کو لمبا کر دیا تاکہ کوئی تو بندہ اٹھ کے اس کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ کوئی تو بیٹا اٹھ کے قرآن پڑھ لے گا، کوئی صدقہ خیرات کر دے گا، کوئی تو نیکی آئے گی، کوئی قبرستان میں نیک بندہ ہی دفن ہو جائے گا، میں اس کے صدقے میں سارے قبرستان والوں کو ادھر ہی معاف کر دوں گا۔ امت محمدیہ ہے تاکہ قیامت کے دن اٹھے تو کوئی بھی میرے غضب کا سامنا نہ کرے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ قبر بھی بڑی خوفناک جگہ ہے۔ صحابہ نے کی یا رسول اللہ ہمیں قبر کا عذاب بھی ڈراتا ہے، پھر اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے کا فکر بھی ہے، پھر پل صراط کا ڈر بھی ہے، پھر جہنم کا ڈر بھی ہے۔ تو آپ ایسا کریں، جتنی ہمارے مقدر کی تکلیفیں لکھی ہوئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں تو دے دے، اور دے بھی تھوڑی تھوڑی کر کے، لیکن ادھر مرے اور پھر ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، ہم اطمینان سے سیدھے جنت میں چلے جائیں۔ ویسے میں آپ کو بتاتا ہوں 5 خوف ہیں مرنے کے، روح کے نکلنے کا، اللہ کے آگے قبر کا، اللہ کے آگے ٹھہرنے کا 3، پل صراط کا 4، اور 5واں جہنم کا۔ اگر آپ مرد و خواتین یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان 5 خوفوں سے بچ جائیں، تو میں آپ کو بہترین طریقہ یہ بتاتا ہوں کہ آپ 5 نمازوں کی پابندی شروع کر دیں اور پھر بے فکر ہو کے زندگی گزاریں۔ ان 5 خوف جو دل میں آتے ہیں ان سے اللہ تعالی ہم سب کو بچا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے نبی علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میرے صحابہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے مقدر میں تکلیفیں مرنے کے بعد کی ہوں وہ دنیا میں تھوڑی تھوڑی کر کے دے دی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا محبوب جیسے آپ ہمیں پیارے ہیں ایسے آپ کی امت بھی ہمیں پیاری ہے، یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم ان کو تکلیفوں میں ڈالیں؟ آپ اپنی امت کو صحابہ کو یہ بتا دیں کہ یہ دعا پڑھتے رہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ یہ دعا جو پڑھے گا ہم اس کی دنیا بھی سنوار دیں گے اور آخرت بھی بنا دیں گے اور جہنم کی آگ سے بھی اسے بچا دیں گے۔ تو توبہ انسان کو کرنی ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کس نے ہمیں پوچھنا ہے؟ پتہ چلا ایک بندے کی نیکی کم ہوئی، آخری بات کر رہا ہوں، ایک بندے کی نیکی کم ہو رہ گئی، اگر ملے تو پلڑا بھاری ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں گے، جا میرا بندہ تیری نیکیاں گناہ برابر ہو گئے، جا کہیں سے ایک نیکی ملتی ہے تو لے آ، کیونکہ قیامت کے دن ایک ایک نیکی کا فائدہ ہونا ہے۔ یاد رکھنا دنیا میں 1 نمبر کم ہو جائے تو فیل سمجھا جاتا ہے، پورا سال ضائع، بلکہ بچے خودکشیاں کرنے لگ جاتے ہیں کہ 1 نمبر ہی اگر میرا بڑھ جاتا کاش میں بھی پاس ہو جاتا۔ 1 نمبر سے دنیا میں لوگ فیل بھی سمجھے جاتے ہیں،
اور محنت ضائع بھی ہو جاتی ہے اور 1 نمبر سے پاس بھی ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے دن ایک ایک نیکی انسان کے کام آنے والی ہے، ایک نیکی کم ہوگی جائے گا ماں کے پاس، ماں تو میرا دکھ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جب لٹھڑا بچہ پیشاب پخانے میں گندا ہو کے ٹھہرتا ہے، آپ نے غور کیا کہ یہ بچہ چاہے بہن ٹھہری ہو، خالہ ٹھہری ہو، 20 خواتین ٹھہری ہوں، یہ بچہ کسی کے چہرے پہ آس امید لگا کے نظر نہیں ڈالتا، اور یہ امید آس کی نظر صرف اپنی ماں کو دیکھتا ہے کہ میری ماں مجھے دھلائے گی، صاف کرے گی۔ گناہگار بندہ بھی جب اس نظر سے اپنے مولا کو دیکھتا ہے، رب بھی اپنے بندے کو گناہوں سے فوراً پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ بندہ ماں کے پاس جائے گا، ماں انکار کر دے گی، پھر باپ کے پاس جائے گا، باپ انکار کر دے گا، بیوی کے پاس جائے گا، اولاد کے پاس جائے گا، کوئی بھی راضی نہیں ہوگا ایک نیکی دینے کے لیے، حتیٰ کہ ایک بندہ راستے میں ملاقی ہوگا، وہ کہے گا کیوں پریشان پھرتا ہے، وہ کہے گا مولا نے ایک نیکی کو کہا تھا، آج پتہ چلا بیکار کا میں دولت جمع کرتا رہا، بیکار کا میں رات و دن کو محنت مزدوری کرتا رہا، اولاد کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، آج تو ایک نیکی بھی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، میں نے تو ان کے لیے کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کے آیا، یہ مجھے آج ایک نیکی بھی نہیں دینا چاہتے۔ تو اس نے کہا میرے علم میں آیا ہے میرے پاس فقط ایک نیکی ہے، جا میں تجھے دیتا ہوں، تیرا بھلا ہو، تیرا کام بنے، تو جہنم کی آگ سے بچ، میری خیر ہے۔ جب نیکی لے کے جائے گا اللہ فرمائیں گے ہم سے بڑا رحیم و کریم اس میدان میں کون ہو گیا جس نے تجھے نیکی دی؟ اللہ کے علم میں بھی ہے، بلایا جائے، اللہ فرمائیں گے جا میرا بندہ، ہم نے اپنے کرم سے تجھے بھی معاف کر دیا، اس کو بھی معاف کر دیا ہے۔ اس لیے ہم سوچتے تھے کہ ہم نے گناہ کیا، کسی نے نہیں دیکھا، قیامت پہ پتہ چلے گا رب دیکھ رہے تھے۔ ہم نے گناہ کیا، ہمیں یہ سمجھتے رہے کہ ہمارا لکھنے والا کون ہے، گننے والا کون ہے، پتہ چلا کرامن کاتبین لگے بیٹھے ہیں جو ہمارے گناہوں کو لکھ رہی ہیں۔ قیامت کے دن انسان کو یہ نیکیاں کام آئیں گی۔ ان خانقاہوں میں جانے کا مقصد فقط رب کو راضی کرنا ہے، زندگیوں کو بدلنا ہے۔ یہ تماشا، چرچا، یہ صرف ملاقاتوں کا ذریعہ نہیں ہے، یہ اجتماع اور رب کو منانے کے بہانے ہیں، طریقے ہیں، سمجھنی ہیں اور اسی کے اوپر جا کے عمل کرنے ہیں۔ ہمارے حضرت قبلہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب نور اللہ برکتہ، اتنی صفات جو حضرت ڈاکٹر حافظ منیر احمد خان صاحب حافظ اللہ تعالی جو ہمارے سرپرست بھی ہیں، انہوں نے بتائی ہیں، یقیناً کچھ نے سنی ہوگی، کچھ نے نہیں سنی ہوگی، لیکن ان کی شان اور ان کا مرتبہ ان الفاظ سے بھی ماورا ہے۔ جو بھی انہوں نے بتائے یا میں بتاؤں یا اور بھی کچھ سنائے گا، کیونکہ جنہوں نے ان کا چہرہ دیکھا، جنہوں نے ان کی عاجزی کو دیکھا، جنہوں نے ان کے قدکاٹ کو دیکھا، جنہوں نے ان کی نیکی و خوبیوں کو دیکھا، جود و سخا کو دیکھا، اخلاق کو دیکھا، ان کی نیم شب بیداری کو دیکھا، جنہوں نے ان کے مراقبے میں بیٹھ کے مراقبے کا لطف اٹھایا، وہ چاشنی اٹھائی، ان سے پوچھو کہ وہ مجلس کیا تھی، وہ لطف کیا تھا، وہ کرم کیا تھا۔ اتنی عظیم انسان جن کی بشارتیں جہاں جہاں سے ان کو ملی اور اللہ نے ان کو مقام دیا، وہ آپ کے حیدرآباد کے اوپر ابر کرم بن کے برستے رہے، بڑی دنیا نے ان سے فیض پایا اور اس مقام کو رونق بخشی۔ یہ تو جنگل ویرانہ تھا، ہم تو پہلے بھی یہاں سے گزرتے رہے، اس جگہ کو دیکھتے رہے، کچھ بھی نہیں تھا، میں یہاں گزرا تھا، مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ خانقاہ بننی ہے، تو پھر میں یہاں سے گزرتے دیکھتا گیا۔ اب دیکھیں اللہ نے کتنی اس جگہ کو ایک اللہ کے ولی کی قدموں کی برکت سے اتنی رنگ لگا دیا۔ آخری سال تھا، وہاں باہر اجتماع تھا، اس عاجز کا بیان تھا، حضرت تشریف لائے اور حضرت جب جیسے واپس مڑے تو آپ کے سامنے جتنی بڑا پنڈال تھا، اس وقت مسجد نہیں تعمیر ہوئی تھی، وہ سارے کا سارا شامیانہ کہاں سے کہاں چلا گیا، بانس بھی اوپر چلے گئے، رسے بھی کھل گئے، کوئی ہوا آتی نہیں تھی۔ وہ کیا غیبی مخلوقات تھیں، وہ جنات تھے، وہ ملائکہ تھے، وہ نوری ارواح تھیں اور رجال الغیب تھے، اللہ کے علم میں ہے۔ یہ حضرت ڈاکٹر صاحب بھی بتا سکتے تھے کہ وہ کیا منظر تھا کہ اللہ نے اس سایہ آپ سب کے سروں سے ہمارے سروں سے اٹھانا تھا، تو یہ منظر رب نے سب کی آنکھوں کے سامنے یہ کھول دیا۔
بہت سے اللہ والے اپنی صفات اپنی کرامات اپنے ساتھ قبر میں چھپا کے لے گئے اور ظاہر نہیں ہونے دی، اور بہت سی کرامات و مقام و درجات رب چھپنے نہیں دیتے اور ان کو ظاہر کر دیتی ہیں۔ میرے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ دین پور شریف جا رہے تھے، وہاں ایک بہت بڑے اللہ والے رہتے تھے خواجہ حضرت خلیفہ غلام محمد سے رحمۃ اللہ علیہ، اپنے سارے علماء کو حضرت مولانا عبد الغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو میرے مرشد ہیں، جن کے ہاتھ پہ میں نے بیعت کی ہوئی ہے، 2 دفعہ بیعت کی ہے میں نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو حضرت مدنی بھی ساتھ تھے اور حضرت کے خلفاء، فرمایا تم سارے آگے چلو، اللہ والے کی ملاقات پہ جاتے ہیں، میں پیر بن کے نہیں جاؤں گا۔ پگڑی اتار کے کسی کو دے دی، کرتا اتار کے کسی اور جماعت کے ساتھی کو دے دیا، جوتا اتار کے کسی اور کو دے دیا، ننگے پاؤں صرف دھوتی بندی ہوئی ہے۔ اور حضرت دین پوری جو تھے بزرگ تھے بڑے، تو انہوں نے اپنا آئے اور ایک کٹا ذبح کروایا، جس کو کاٹا کہتے ہیں، وہ ذبح کرایا، دیگیں چڑھوا دی، کوئی پتہ نہیں ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت تھا، نماز نہیں پڑھائی، ننگے پاؤں مسجد سے باہر نکل گئے، دوڑتے گئے، اور مریدین بھی پیچھے بھاگ گئے، اور یہ نہیں دیکھا نماز پڑھ لیں، شیخ کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ عقیدت تھی۔ جب نہر پہ پہنچے تو کسی کو سلام نہیں کیا، اس کو ادھر دھکا ادھر دھکا، حضرت کو جا کے گلے لگایا اور حضرت سے کہنے لگے کہ آپ چھپ رہے تھے، اللہ والے بلا چھپ سکتے ہیں، یہ جو اللہ والوں کا چہرہ ہوتا ہے یہ کبھی بھی چھپ نہیں سکتا ہے۔ تو میرے دوستو اپنے چہروں کو بناؤ، اپنے قلوب کو بناؤ، ظاہر اللہ تم بناؤ، باطن میرا مولا بنا دے گا۔ توبہ استغفار کے کلمات اس کو کبھی بھی ترک نہ کریں۔ اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ 5 فائدے۔ رزق میں تنگی ہے، اللہ برکت ڈال دیں گے۔ اولاد نہیں ہے، کتنی خواتین بیٹھی ہوں گی جن کی اولاد نہیں ہے، ان کو چاہیے استغفار شروع کر دیں، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات شروع کر دیں، آدھی رات کو اٹھ کے نماز پڑھیں، فصلوا باللیل والناس نیام، اس وقت 2 رکعت نیت مانیں صلاۃ الحاجات کی۔ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، دوسری رکعت کے اندر فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر جو مقصد لے کے دعا مانگیں وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اولاد بھی ملے گی، نیک بھی بنے گی، اور راحت کا، آنکھوں کی ٹھنڈک کا بہانہ ذریعہ بھی بنے گی، قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بھی بنے گی۔ جس آخرت کے طالب ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی استغفار کریں۔ تو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین 500 دفعہ پڑھیں، صبح شام درود شریف کے بعد 500 مرتبہ کو ختم خواجگان کی عادت بنا لیں، مراقبے کی عادت بنا لیں۔ ہر نماز سے پہلے 5 منٹ کا مراقبہ، خواتین بھی آپ حضرات بھی، فجر میں 5، ظہر میں 5، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، تو 25 منٹ کا مراقبہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر آدھی رات کی تہجد بھی مل جائے تو 5-10 منٹ وہ بھی رکھ لیں، تو انسان کی زندگی بدلتی جائے گی۔ آپ کے اندر کی جو پریشانیاں ہیں، یہ بھرا ٹھہرا ہے سینہ غموں سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے، اس کا ایک لمحہ رب کے آگے بیٹھ جانے سے 70 سال کی بے ریا عبادت سے زیادہ ثواب۔ حضرت امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، 70 سال کی بے ریا عبادت سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنا عشق حقیقی نصیب فرمائے، معرفت نصیب فرمائے۔ اس گلشن کو اور اس خانقاہ کو، ادارے کو، مدرسے کو، جامعہ کو اللہ تعالیٰ قیام قیامت تک خوب آباد و شاد فرمائے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب کی قبر پہ آپ کے صاحبزادے حضرت ڈاکٹر سراج احمد خان صاحب اور ایک بزرگ بھی ساتھ سوئے ہوئے ہیں، وہ اور حضرت کی اہلیہ اور حضرت کا جتنی بھی خاندان دنیا سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ جو موجود ہیں، صاحبزادیاں ہیں، حضرت کے پوتے ہیں، جانشین ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، اور ہر اللہ سے، بلا سے، مصیبت سے، پریشانی سے، غم سے، صدمے سے آپ کو، مجھے اور تمام مستورات کو، حاضرین کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔